یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے۔ جس چیز سے بھی محبت رکھتے ہیں، انسان کس چیز سے محبت رکھتا ہے؟ جان سے، مال سے، اولاد سے، منصب سے، حسب النسب سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی پڑیں گی۔ جان، آدمی کہتے ہیں میں تو اپنی جان کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، تو جان بھی اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، جہاد میں، مال بھی اللہ کے راستے میں، جان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان کے علاوہ ہر چیز آپ پر قربان ہے۔ فرمایا تم تو مومن ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی جان بھی قربان ہے۔ فرمایا الآن، اب آپ مومن ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہم صبح سے شام تک جان کو مارتے ہیں، کس لیے؟ مال جمع کرنے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، اولاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ وہ ریڑھی بان ہو، گدھا گاڑنے والا ہو، یا کوئی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہو، کوشش یہی ہے، بیمار ہو، صحت خراب ہو، پھر بھی گھر سے نکلتا ہے کہ گھر کا کچن چلانا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بھی نکلنا چاہیے، دین سیکھنے کے لیے۔ جیسے آپ حضرات طلباء اور طالبات اپنی جان خرچ کر رہے ہیں نا، صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ مار برداشت کرتے ہیں، کس لیے؟ دین کے لیے۔ فرمایا نمبر 2، جان کے بعد مال، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اس میں یہ عار نہ سمجھے کہ میں 10 روپے غلے میں ڈال دوں، 10 روپے کسی فقیر کو دے دوں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ کہ 10 روپے سے کیا بنے گا؟ اللہ نے 10 روپے نہیں دیکھنے، دل کی کیفیت دیکھنی کہ کتنی محبت میں اس نے 10 پیسے خرچ کیے۔ اللہ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی دیکھنی ہے، تعداد نہیں دیکھنی، معیار دیکھنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجیے۔ اولاد کو اللہ کے راستے میں وقف کیجیے کہ میں اسے حافظ قرآن، میں اسے شریعت کا عالم، میں اسے دین کا سپاہی، اپنی اولاد میں سے حصہ نکالیے کہ ایک بچے کو میں صرف دین کی تعلیم کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ہے نیکی پانے کے ذریعے۔ ہر چیز شامل ہے، عہدہ ہے، اللہ نے کرسی دی ہے تو اس کو استعمال کیجئے کہ دین کو فائدہ ہو۔ باس ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں تو مسجد کا اہتمام کیجئے اور وقت پر اذان دیجئے، اور جواب دیتے ہوئے لازم قرار دیجئے کہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا ہوگی، اگر نہیں تو نوکری نہیں۔ اور آدمی اس طرح سب کے سب شروع ہو جائیں تو سارے بندے نمازی بن جائیں گے۔ سارے مسجدوں میں، جو فیکٹریوں میں اور دفتروں میں مساجد ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، چند لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے، چند لوگ۔ سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم، جو بھی خرچ کرو گے اللہ تو جانتا ہے۔ مسجد بالکل بند ہے اور میں پیسے مسجد میں غلے میں ڈال رہا ہوں، اللہ تو جانتا ہے۔ راستے میں کوئی بندہ نہیں بھوکا جا رہا ہے، اس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ علیم ہے۔ جب یہ آیتیں اتری نا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جائیداد کا جو سب سے پیارا حصہ ہے جسے مجھے بڑی محبت ہے، تحبون، جو بہت عمدہ ہے، وہ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھتے، اس باغ میں آرام فرماتے، وہاں کا ٹھنڈا پانی پیتے، فرمایا یہ اللہ کو دیتا ہوں، یہ اللہ کو دیتا ہوں۔ مسجد کے سامنے باغ، سب سے محبوب بیروحا اس باغ کا نام، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، یہ امید رکھے میں یہ خرچ کر رہا ہوں، دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ جیسی امید رکھیں گے اللہ کریم سے، اللہ کو ویسا ہی پائیں گے۔ ڈر اور خوف رکھیے کہ میں غلطی کرنے لگا ہوں اللہ پکڑ لے گا، میں نیکی کرنے لگا ہوں اللہ دے گا مجھے اس کے بدلے میں۔ اعلیٰ اور عمدہ گمان رکھیے اللہ کریم سے، فرمایا جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے، ویسا ہی پاؤ گے۔ تو آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دیں۔ صحیح بخاری 1461 نمبر۔ دوسرا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتری فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا جو حصہ ہے نا وہ مجھے بڑا ہی پیارا ہے، جو مجھے ملا ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو، اور جو یہ باغ ہے اس کا جو پھل آئے گا وہ صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ آپ دیکھیے کسی نے باغ لگا رکھا ہے نا تو چرند پرند اس میں سے کھا جاتے ہیں تو صدقہ ہے، کھا رہے ہیں میاں مٹھو، فرمایا رسول اللہ فرمایا صدقہ ہے۔ کوئی گزرتا ہوا مسافر کھا لیتا ہے صدقہ ہے، لیکن اسے چوری نہیں کرنا چاہیے کہ باغ میں سے میں گزر رہا ہوں تو اب 2 چیزیں توڑ لوں، نہ، مالک سے پوچھے بغیر حلال لقمہ کھائیے، حلال لقمہ۔ شک بھی ہونا کہ اس بندے کا مال حرام کا ہے، کھانا نہ کھائیے، دعوت نہ قبول کیجیے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سارا مال نہیں مانگا، اگر وہ سارا بھی مانگ لے تو اسی نے دیا تھا نا۔ میرا جو مال ہے، میری جو فیکٹری ہے، وہ مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ کہتے سارا خرچ کرو، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے، تو خرچ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ وہ بڑا کریم ہے، اس ہمارا خالق ہے، اسے پتہ ہے اس بندے کو مال سے بڑی محبت ہے، اس نے تھوڑا سا مال مانگا ہے، سارا نہیں مانگا۔ جو تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا من شیء، شے تھوڑی سی چیز جو ہم تھوڑا سا بھی خرچ نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی خرچ نہیں کرتے۔ گھروں میں صدقہ باکس بنائیے، صدقہ باکس اپنے بیگوں میں، آپ طلبہ اور طالبات ایک بیگ کے میں ایک چھوٹا سا پاکٹ بنائیں، اس میں صدقہ ڈالتے رہیں۔ گھروں کے اندر صدقہ باکس رکھیں ایک چھوٹا سا،
پھر بچوں کو ترغیب دیں، جب آپ انہیں پاکٹ منی دیں تو انہیں کہیں یہ آپ کا منتھلی پاکٹ منی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آؤ، اپنی مرضی سے خرچ کر آؤ۔ پھر اگلے مہینے دینے سے پہلے پوچھیں کتنا خرچ کیا تھا، وہ کہ میں نے 100 روپے خرچ کیے تھے۔ ان کو بیٹا زیادہ کرو، ترغیب دو ان کو، آپ زیادہ کرو خرچ، آپ کو اور زیادہ ملیں گے پھر اللہ کی طرف سے۔ جب شروع سے ہم اپنے طلباء کو، طالبات کو، اولاد کو، گھر والوں کو صدقے کی ترغیب دیں گے تو پھر کل جب وہ جوان ہوں گے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نا۔ ہر وقت مانگتے نہیں رہنا چاہیے، غریب کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے، غریب آدمی کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ وہ پچھلے دنوں ایک فقیر پکڑا ہے نا پنجاب پولیس نے، اس کی سینکڑوں جیبیں تھی سوٹ میں سے، اور سینکڑوں جیبوں میں سینکڑوں روپے تھے، ان گنت ڈھیر لگ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا یہ مسلم۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ اپنی ذات پر خرچ کیجئے، اچھا لباس پہنیے، اپنی صحت پر خرچ کیجئے، اپنی سواری کو تیار کیجئے، اپنی اولاد پر صدقہ کیجئے، ان کی ضروریات زندگی اچھی پوری کیجئے، بیجا خواہشات مت پوری کیجئے، تو پھر ہم کامل نیکی کو پہنچ جائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا، اور اللہ ایسے دیتا ہے، ایسے دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتظار کیجیے، لیکن یہ بھی طریقہ نہ اپنائیے کہ جتنی جیب میں تھے سارا کچھ دے کے اور سبزی کے لیے بھی پیسے نہ ہو اور گھر میں لڑائی شروع ہو۔ نہیں، قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، وَمَا تُنْفِقُوا، جو چیز تم بھی خرچ کرو گے، سارا نہیں کہ جیب میں خالی کر کر آ گیا۔ وہ ایمان تو ابوبکر صدیق کا تھا نا، ہمارا تو نہیں ہے نا وہ ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو جھاڑو دے کے صفایا کر دی۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ایمان تو قوی ایمان ہے۔ اور عمر کا ایمان بھی بڑا قوی تھا، انہوں نے کہا آدھا لے کر جاتا ہوں۔ وہ سمجھے کہ وہ ابوبکر تو آدھا بھی نہیں لائے گا، اور ذہن میں تھا کہ اس سے بھی جیت جاؤں گا، آج سب سے زیادہ مال میرا ہوگا۔ اور ایک صحابی نے تو کھجوروں کے باغ میں ساری رات کھجوریں جمع کی تو 1 پاؤ کھجوریں صرف جمع ہوئی، پکی کھجوریں، باقی ساری کچی تھی، اور وہاں تو سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مال و متاع تھا۔ وہ 1 پاؤ کھجوریں لا کے فجر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یہ لیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو سب سے زیادہ ثواب دیا۔ کہاں 1 پاؤ 10 روپے اور کہاں ہزاروں لاکھوں روپے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہو؟ یہ سمجھ نہیں آئی بات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد نہیں دیکھی کہ کتنے کلو ہے، اس کی محنت دیکھی ہے۔ یہ ایک درخت پر چڑھتا، کھجور کے درخت پہ چڑھنا کوئی آسان ہے؟ عرب میں نے دیکھا ہے، وہ ایک رسی ہوتی ہے، وہ رسی اس کو باندھتے ہیں، اس رسی کے ذریعے چڑھتے ہیں، پاؤں رکھ رکھ کر۔ تھوڑا سا کہیں ہو تو ایک کھجور سے کبھی اس کو 1 ملتی، کبھی 1 بھی نہ ملتی۔ یہ عشاء پڑھ کر جو گیا فجر تک یہ کھجوروں پر چڑھتا رہا، اترتا رہا، چڑھتا رہا، اترتا رہا، بڑا وقت اس کا لگ گیا۔ اللہ نے اس کی اس محنت کو دیکھا ہے، مال کو نہیں دیکھا۔ اب ایک آدمی کے پاس ہیں ہی 100 روپے اور وہ 50 خرچ کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنی آدھی پونجی خرچ کر دی ہے، اور ایک کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے، اس نے کیا خرچ کیا؟ کیا خرچ کیا اس نے؟ اس طریقے کو مالک پھر دیکھتا ہے۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی ہرگز نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، کہ میرے پاس اتنے پیسے، اب اس میں سے۔ اور کوشش کیا کریں رمضان المبارک میں، ویسے بھی ڈیلی صدقہ کرنا چاہیے،
رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس نے خرچ کیا اس کو پیسہ ہی پیسہ دے دے، اور جو خرچ نہیں کرتا پھر اس کے لیے دعائیں بھی نہیں ہوتی۔ پھر خاص ایام یاد رکھا کریں، اس میں خرچ کیا کریں، اور یہ بات ضرور یاد رکھیں جہاں دے رہے ہیں وہاں چیک کرتے رہیں کہ مولانا صاحب تو نہیں کھا رہے ہیں، جس کو میں دے رہا ہوں وہی تو نہیں کھا پی جائے گا، یا جس کو دے رہا ہوں وہ تو پہلے ہی کھانا کھا چکا ہے، اسے کہتے ہیں کھانا۔ یہاں کتنے لوگ آتے ہیں جی بھوک لگی ہے، مجھے کہتے ہیں آؤ ادھر بیٹھو، اوپر سے کھانا منگواتے ہیں، پہلے ادھر ہوٹل تھا میں ادھر لے، یہاں تک جاتا نا اس گلی تک تو کہتے پیسے دے دیں، کھانا تو میں نہیں کھاتا۔ میں نے کہا پیسے تو میں نہیں دیتا، یہ بھوک لگی کھانا کھلاتا ہوں نا، جو چیز کی ضرورت ہے وہ دیتا ہوں نا۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ پروفیشنل بیگر۔ ان کے پیچھے تو پوری مافیا ہے، ان کا پھر ہیڈ ہے، پھر ان کے بڑا کچھ ہے، ان کے علاقے تقسیم ہے، یہ G11 میرا ہے، وہاں دوسرا فقیر آ کر نہیں مانگ سکتا، فساد ہو جاتا ہے، ٹیم پہنچ جاتی ہے ان کی۔ ایسے لوگوں پر پیسے بلائنڈ مین ہو کر خرچ نہیں کرنے چاہیے۔